Did you guys have any Pakistani heroes growing up? Any people that you guys used to idolize or look up to? No. I didn't, very honestly. Not exposure to Pakistani. No, I didn't have exposure to I'm not even proud to say this, but my exposure was to the West or Star Plus. Okay. Unfortunately. صحیح ہے. And the first یہ majority Pakistani, ہے I feel. yeah, and the first Pakistani person I got to know was Naman Ijaz. Okay. You know, and I got to know about Mikhail Zulfikar because of the U-phone ads. اور وہ بھی کافی لیٹر آن ان لائف, یو نو. فون بھی بڑا. ہاں, when I think I saw that, نہیں میں ایج نہیں بتاؤں گی کون سی ایج میں, they were like, what are you trying to say, ہم بڑے ہیں. So yeah, but I was like, you know, in my mid-teens when I first saw that. So that's when I found out کہ oh yaar یہ کتنا مزے کا ہے, like this is nice. And as you know, my accent was horrible when I first came. I won't say horrible, but it's a journey that you've gone through. 2-3 ڈراموں میں تو بہت ہی برا تھا, اللہ معاف کرے. میں جانتی ہوں. آپ بتائیں گوہر, what about you? Any Pakistani people, stars, anybody that you used to idolize? مجھے جنید بھائی بہت, لیٹ جنید جمشید مجھے بہت پسند تھے. میرے کمرے میں پوسٹرز لگے ہوتے تھے اور ہر ٹائم ان کے گانے سنتا رہتا تھا. آئی تھنک اگر آپ جل کا میوزک بھی سنیں اور وہ چیزیں دیکھیں تو سن کے آپ کو تھوڑا سا لیریکلی بڑا آئیڈلائز کرتے کہ اتنا اچھا کول بینڈ کبھی ہم بنا سکیں. اینڈ آئی تھنک ایونچولی میری جنید بھائی سے بہت اچھی دوستی بھی پھر ہو گئی تھی. سو میں ایز اے اسٹار جہاں پہ کہیں ٹریول کر رہے ہوتے تھے تو جب ان کے ساتھ ملا تو وہ ایک بہت زبردست آدمی تھے, بہت ہمبل, اور شاید زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جنید بھائی نے میرا نکاح پڑھوایا, جنید جمشید. اینڈ جب وہ اس میں اپنا ایک تبلیغ اور اس کے لیے وہ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ان کو انوائٹ کیا تو ایسے بات کرے, تو کدھر ہے ابھی, کدھر ہے تو میں نے کہا جنید بھائی وہ نکاح ہونے لگا ہے. میں نے کہا آپ کدھر ہیں, آپ کو انوائٹ کرنا تھا شادی کے لیے. تو کہتے تیرا نکاح اسلام آباد میں ہو رہا ہے. میں نے کہا, کہتے میں اسلام آباد میں ہوں. تو میں نے کہا پھر آج سو اس لیے ایک دن پہلے پھر وہ آئے, ان کے جو باقی بھی تھے, تو اٹ واز سو سویٹ آف ہیم. دین انہوں نے نکاح پڑھوایا اور وہ بیٹھے, اور پھر مجھے بھی یاد ہے کہ بیٹھ کے مجھے وہ جو پوسٹ ویڈنگ ٹپس ہوتی ہے نا گبرا, وہ مجھے وہ دے رہے تھے بیٹھ کے کہ اچھا تم 2 سال کے بعد ایسے کرنا ہے کیونکہ تم اس فیلڈ سے ہو. اینڈ ہی واز فرام دا سیم فیلڈ. اینڈ یو نو آلویز کال یور وائف, تم کہیں بزی ہو سائٹ پہ جا کے 2-3 منٹ بات کرنا, یہ کرنا, اس کو امپورٹنس دینا. تو وہ سب چیزیں انہوں نے مجھے اس ٹائم بتائیں, اپنے ایکسپیرینسز بتائے. آئی سو لو, ہی واز اے لولی گائے. آئی تھنک آپ کو شاید اس ٹائم پہ بھی لگ رہا تھا کہ جب پہلی دفعہ جنید بھائی نے مجھے بلایا تو مجھے لگا شاید وہ اس کے لیے ویسے بلا رہے ہیں, یو نو, ٹو پریچ اینڈ اسٹف, بٹ ہی واز نیور لائک دیٹ. سو سچ اے گریٹ پرسن. اینڈ آئی تھنک ٹو بی اراؤنڈ ہیم, یو نو, آئی یوز ٹو فیل گریٹ بیکاز میں ویسے بھی ذرا کم گھومتا پھرتا ہوں. تو اس ٹائم جب وہ لاہور آتے تھے تو ہم باہر نکل جاتے تھے کھانے پینے. اینڈ آئی تھنک ان کو میں بتاتا تھا آپ کے یہ گانے اچھے لگتے ہیں, یہ نہیں اچھے لگتے. تو اٹس اے گریٹ ایکسپیرینس. Okay. اتنی سنا کی نا, it was the way you شاید لمبا ہو رہا ہے تو ویسے کہا. No, it was a great experience. وہ نہیں تو بچے پوچھا کہ I'm done. مجھے پتہ ہے مجھے لگا کہ کیونکہ مجھے وہ یاد آ رہے تھے تو مجھے لگا کہ میں کچھ زیادہ بہت زیادہ تو نہیں ان کے بارے میں بات کر رہا. So the reason I was asking was like کہ I look at him like maybe پاکستان میں ہمارے پاس نا بچوں کے لیے ہیروز نہیں ہیں, انسپائرنگ فگرز اتنی زیادہ نہیں ہے, اور اگر ایگزسٹ کرتی ہیں تو ہم اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے اتنا. آئی تھنک ہم سب یو نو کامکس کے اینڈ یہ سپر ہیرو موویز کے جو آتی ہیں مارول کی آل دیٹ, یو نو, ان سب کے بڑے فینز ہیں, ہم نے دیکھا ہوا ہے. لیکن جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسا کیریکٹر نظر نہیں آتا جس کو ہم یوز کر سکیں یا ہم اس کے بارے میں بات کر سکیں. یو فیل ہمارے ڈرامے اور فلمز ناؤ نیڈ ٹو تھنک آن دیز لائنز آلسو. جیسے آپ نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ نہیں بولیں کہ تم نے یہ کیا تو ہم نے یہ کیا, جو پاکستان کی پازیٹیوز ہیں وہ ہم کریں. کیا ٹاپک چھیڑ دیا آپ نے, پہلے آپ کبرا سے پوچھے. اوکے, کیوں یہ ٹاپک کیا خطرناک ہے یا بورنگ ہے؟ یہ وہی بات ہے جو کبرا نے ابھی کی ہے نا کہ یہ تو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو اسٹارز ہیں, جس طرح کوئی ملے گا تو اسٹار کو پہلے اسٹار سمجھنا پڑے گا, رائٹ. اگر آپ نارملی ریئل لائف میں جس طرح بھی کہہ رہی تھی نا کہ بیٹھے ہوتے ہیں ویڈیو بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یار دیکھا ہے ایسی ہے ایسا ہے, یہ تو کہتے ہیں اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. دا ہول پوائنٹ از کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یہ تو میرے چاچا کے دوست کا جاننے والا ہے یار, کل رات ہمارے ساتھ ہی بیٹھا ہوا. آپ کو اسٹار سمجھنا, میں آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ آؤٹ آف ایروگینس اور وہ, بٹ آپ کو فلمس تبھی بنے گی جب اسٹار ویلیو بہتر ہوگی. جہانگیر خان صاحب تھے,
یا کرکٹرز ہیں ہمارے پاس, یا ایکٹرز ہیں, یا میوزیشینز ہیں, رائٹ, اور وہ بڑے گنے چنے ہیں, ان کو اور عزت دینی چاہیے اور سٹارز اور بنانے چاہیے تاکہ ان کے اوپر سٹوریز اور بنیں. آپ پھر میں اگین سوری میں آپ کی پھر میں بات کروں گا, وہاں پہ ایک دوڑ لگانے والے تک کے اوپر فلم بن جاتی ہے, رائٹ, اور وہ بہت اچھی جاتی ہے. تو اگر آپ یہاں پہ کسی ایتھلیٹ کے اوپر فلم بنائیں گے تو آپ اور ہم اس انٹرسٹ سے دیکھنے جائیں گے یا نہیں, بیکاز وہ ان کو ایوالو کرتے ہیں. آپ صرف کریٹرز نہیں, آپ آڈینس کو بھی لے کر آ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ کریٹرز نہیں بنا رہے بیکاز آڈینس نہیں دیکھے گی, رائٹ. سو آپ پہلے اپنے آرٹسٹ کو ایوالو کریں, اس کو وہ عزت دیں, بڑا بنائیں, جو کہ پھر ہی لوگ اسے اٹیچ ہوتے ہیں. بٹ ہمارے یہاں بن بھی تو نہیں رہی ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ, آئی ایم ناٹ گوئنگ اگینسٹ, آئی کائنڈ آف وہ بنا نہیں رہے ہیں, بن نہیں رہی, وہ بنا نہیں رہے جان بوجھ کے, نہیں جان بوجھ کے. اگر ٹاپک انٹرسٹنگ ہوگا تو کیوں نہیں بنائیں گے, اگر عوام دیکھنے آئے گی. لیکن دونوں سائڈوں پہ نا, جہاں عوام کو اپنا یا آڈینس کو اپنا کام کرنا ہے, وہاں کریٹرز یا پروڈیوسرز کو بھی تو اپنا کام کرنا ہے نا. جسٹ بیکاز یہ لوگ نہیں کرے تو ہم کیا اپنے اس سائڈ کی رسپانسبلٹی چھوڑ دیں؟ جسٹ آؤٹ آف دیکھیں اگین اگر شعیب اختر پہ فلم بنتی ہے تو لوگ دیکھنے جائیں گے, ٹھیک ہے. ایک بات کر رہا ہوں نا کہ شعیب اختر پہ فلم, I know that اس پہ بات بھی ہوئی تھی, شعیب بھائی بھی بتا رہے تھے, میں بات ہی کر رہا ہوں, اگر شعیب اختر پہ بنے گی تو بنائیں گے, لیکن اگر آپ شہباز سینئر ہاکی پلیئر پہ بنائیں گے تو لوگ دیکھنے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اسٹار جب بڑے ہوں گے, آپ کہہ رہی کہ بن نہیں رہی, وہ بنا نہیں رہے. اور ابھی جب بات ہو رہی ہے تو کبرا نے بتا دیا کہ شعیب اختر پہ فلم بن رہی ہے, تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب سارے آرٹسٹ اتنے بڑے ہوں گے تو فلمیں بھی بنیں گی, اور اگر لوگوں کو پسند ہے تو دیکھنے جائیں گے بھی. اچھا, ایڈنگ آن ٹو واٹ ہی سیڈ, مجھے لگتا ہے کہ دا ریزن, آئی تھنک ایز اے انڈسٹری ہم سلیبریٹیز اسٹارز بنانا جانتے نہیں ہیں, پرسنلی اسپیک. جانتے نہیں. اوکے, ایک جو رسپیکٹ یا جو ایک پروٹوکول ملتا ہے, دیٹس ناٹ, آئی مین یوزلی لیٹس فیس اٹ, اگر ہم ڈرامہ کر رہے ہیں, فلم کر رہے ہیں, ہمیں یو نو it's very different here than it would be in a different country. You know, اگر let's say آپ بالی ووڈ چلے جاؤ یا ہالی ووڈ چلے جاؤ, جب ایک ایکٹر واک ان کرتا ہے تو ان کا ایک پورا انٹوراج آتا ہے ان کے ساتھ. یہاں پہ کہتے ہیں ہم ٹکٹ نہیں دیں گے, سمپل از دیٹ, رائٹ. سو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آئی فیل لائک کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ایکسپوجر اتنا زیادہ ہو گیا ود ان ٹو آور لائفس, ایوری بڈی تھنکس کہ we know them. It's not a big deal. It's okay to know them. I mean, it's good. In fact, I like it when I interact with my Kabarians the most. To be really honest, I love interacting with my people. I don't even call them fans because for me they're family. They're like people who actually help me get to where I am. To be honest, so وہ بات نہیں ہے, but it's the over exposure within to your life to an extent where وہ جو ایک commodity ہوتی ہے نا کہ like I wonder what that person does. They don't have that because they already know what we do with everything. So I think یہ دو چیزیں ہیں کہ unfortunately ہماری انڈسٹری میں بنانا نہیں آیا because وہ respect یا وہ جو ایک protocol بھی نہیں کہوں گی, لیکن وہ جو ایک what's the word I'm looking for, وہ جو ایک اہمیت دینی چاہیے. ایک like for example آپ دیکھیں, ہم ساؤتھ کوریا کی بات کر رہے تھے ابھی, وہاں پہ آئیڈلز بنتے ہیں, رائٹ. وہاں پہ جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, امیج بلڈنگ جیسے ہوتی ہے وہاں پہ, ہم یہاں پہ بیٹھ کے وہاں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ٹیکیون ہے, بیٹی ہے, ایسے نہیں ہو, کم سی ہو, ایمن ہو, ہم ان کے بارے میں یہاں بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر یہاں پہ اس سے بھی زیادہ ٹیلنٹڈ کوئی ہوگا بندہ, اس کی تو اہمیت ہی نہیں ہوگی بیکاز کبھی امیج بلڈنگ کی ہی نہیں ہے. ایک ہمارے ملک میں امیج بلڈنگ کا کانسیپٹ زیرو ہے. آئی پرسنلی تھنک سو بیکاز I don't know why. چاہے وہ, and I say that about a sports person, a person from the industry, in any capacity, anybody who's done something really big. Just saying, who is, I mean, آپ کسی بہت بڑے sports person کو لے لو, right? Honestly speaking, وہ آپ کو کسی سپر مارکیٹ میں ملیں گے نا, for example, وہ ایک ویسا نہیں ہوگا کہ like oh my god, وہ چاہے جتنا بھی ٹیلنٹ بندہ ہو, ان کی غلطی نہیں ہے اس میں. You know, it's the fact کہ یہاں پہ because we are a Pakistan, you know, like Islamic Republic of Pakistan, the idea of industry and, you know, gana bajana is also looked down upon. Still, you feel? Still, so much. I think so. I mean, ابھی بھی ہمیں کہا جاتا ہے like we get told all the time like یہ تو industry صحیح نہیں ہے kind of a thing. You know, چاہے ہم جتنے بھی سنتے بھی ہیں, ہمارے گھروں میں چلتا بھی ہے, ہماری ویڈنگز پہ سب وہی چلتا ہے. میں نے یہ بات دیکھتے بھی ہیں, ہمارے ڈرام پہ ویوز بھی آ رہے ہیں. ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں. I feel like within the industry, بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن within the industry, جو let's say
پروٹوکالز یا پیمنٹس کی بات کر لیں, جو برانڈز یا پروڈکشن کمپنیز کسی باہر والے کو دیں گی وہ اس سے 1% ہمیں دیں گی, بیکاز ہم تو گھر کی کھیتی ہیں, ہم تو گھر کی مرغی ہیں. That's what it is. So that's برابر. But anybody who's going to come from anywhere outside of Pakistan, they'll be treated a lot better because وہ image دکھانی ہے. لیکن وہ that's because they've been treated well in their country, right? Correct.